بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ بہت ہی عقل مند اور نرم دل انسان تھا۔ اس کے دربار میں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا۔ بادشاہ کا ایک لاڈلا وزیر تھا۔ وہ بادشاہ کے سامنے ہر وقت عجیب و غریب باتیں کرتا رہتا۔ باتیں تو وہ بہت قیمتی کرتا، لیکن بادشاہ سلامت اس کی باتوں کو سمجھ نہ آتی اور بادشاہ انسنی میں ٹال دیتا اور اس کی باتوں کا برا بھی نہیں مناتا تھا۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا۔ ایک عورت بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئی۔ اس نے کہا، میرے شوہر کو کسی نے آج رات قتل کر دیا۔ اب آپ ہی انصاف کریں اور میرے شوہر کے قاتل کو تلاش کریں۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا، تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ اس نے بتایا، ایک میں ہوں، ایک میرا نوکر ہے، ایک گارڈ، ایک مالی اور ایک میرے شوہر کا کاروباری دوست ہے جو کسی کام کے سلسلے میں چند دن ہمارے گھر میں رہنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، 5 بکریاں لے آؤ، لیکن تمام بکریاں ایک ہی وزن کی ہوں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور بادشاہ سلامت کے سامنے 5 بکریاں پیش کی گئیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ تم 5 بکریاں لے جاؤ اور اگلے ہفتے اسی روز کو اپنی اپنی بکری لے کر دربار میں حاضر ہو جانا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا، جس کی بھی بکری دوسری باقی چاروں سے کمزور ہوئی وہ قاتل ہوگا۔ دربار میں موجود تمام وزیر بادشاہ کی اس بات سے بہت حیران ہوئے، لیکن پھر خاموش ہو گئے۔ مقررہ وقت پر وہ عورت اور اس کے نوکر اور اس کے شوہر کا دوست اپنی اپنی بکری لے کر دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بکری سب سے زیادہ موٹی تازی ہے، جبکہ باقی چاروں جو بالکل ایک ہی وزن اور سائز کی ہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ جس کی بکری سب سے زیادہ موٹی ہے وہی قاتل ہے۔ بادشاہ کے وزیر نے سوال کیا، بادشاہ سلامت، آپ نے تو کہا تھا کہ جس کی بکری سب سے کمزور ہوگی وہی قاتل ہوگا، لیکن آپ اپنی بات سے اختلاف کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، میں نے اس لیے کہا تھا کہ جو آدمی قاتل ہوگا وہ اپنی بکری کو زیادہ سے زیادہ چارہ ڈالے گا تاکہ اس کی بکری چاروں سے کمزور نہ ہو جائے اور وہ پکڑا نہ جائے، اس لیے مقتول کے دوست کی بکری سب سے موٹی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ مقتول کے دوست سے مخاطب ہوا اور پوچھا کہ کیا تم اپنا جرم کا اعتراف کرتے ہو یا پھر تمہاری جلاد کے ہاتھوں گردن کٹوا دوں؟ جب قاتل نے کوئی اور راستہ نہ دیکھا تو اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور کہا کہ میں اس دوست کی بیوی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے میں نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ ابھی دربار لگا ہوا تھا کہ بادشاہ کے اس لاڈلے وزیر نے ایک عجیب بات کہی کہ 100 میں سے 99 آدمی اندھے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کو اب اس کی بات پر بہت غصہ آیا اور کہا کہ تم اپنی بات کو ثابت کرو، ورنہ تمہیں بھی اس کے ساتھ پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ بادشاہ کو وہ لاڈلا وزیر دربار سے نکلا اور راستے پر جا کر چارپائی کو بننے لگا اور اپنے ساتھی ایک اور آدمی کو بٹھا لیا اور اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیا۔ راستے پر چلتا ہوا ایک آدمی وزیر کے پاس سے آیا اور پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ وزیر نے جواب دیا، تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں چارپائی کو بن رہا ہوں؟ چارپائی بنتے بنتے ایک اور آدمی اس راہ سے گزرا اور وزیر سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ وزیر نے پھر اپنا جواب دہرایا۔ اس کے بعد بادشاہ کا قافلہ وہاں سے گزرا اور بادشاہ سلامت نے وزیر سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وزیر نے اپنے اس آدمی سے کہا، ان دونوں کا نام اور بادشاہ کا نام بھی اندھوں کی فہرست میں ڈال دو۔ وزیر چارپائی بنتا رہا اور ایک آدمی اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ چارپائی کس کے لیے بن رہے ہو؟ تمہیں تو اس کی ضرورت نہیں۔ وزیر نے اپنے آدمی سے کہا کہ اس کا نام دیکھنے والوں کی فہرست میں ڈال دو۔ اس کے بعد وہ وزیر اپنی لسٹ لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور اسے سارا واقعہ سنایا اور کہا، بادشاہ سلامت، جان کی سلامت ہو تو آپ کا نام بھی ان اندھوں کی لسٹ میں شامل ہے۔ بادشاہ اس وزیر کی بات سے ہنس پڑا اور کہا، تمہاری بات درست ہے، تم نے اپنی بات کو بالکل درست ثابت کر دیا۔
دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی سی کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔